آگے چلیے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ان کی دیوبند سے بھری. کیا نام ہے اس کتاب سے پڑھی؟ کوکب صاحب نے لکھا ہے مدینے کے یہ نام نہاد راشٹری اور راستہ کی کتابیں کا مدینے کو خاطر الفاظ کوئی اس میں انہوں نے زیادہ الفاظ نہیں لگائے. مدینہ منورہ مدینہ ہے اور کس قسم کے الفاظ نہیں لگائے. مدینہ شریف مسجد مدینہ اس سے اب کیا ہوگی وہ آپ آئیے ان کے گرفت کرنے والے مفتی اعظم اور اپنی فتاوی نعیمیہ چوتھی جلد کے صفحہ 120 میں لکھتے ہیں صرف مدینہ کہنا یا لکھنا اس بات کی ہے. صرف مدینہ کہنا یا لکھنا اس کا بھی. اب آپ دیکھ لیجیے کہ گستاخی اور بھی ادبی ہے کہ مدینہ شریف نہیں کہا, مدینہ منورہ نہیں کہا, مدینہ محترمہ نہیں کہا, بلکہ ایسے مدینہ مدینے کہہ دیا ہے. تو ان کے کام کر کہتے ہیں صرف مدینہ کہنا اور لکھنا گستاخی. اور یہ آج کل اپنے آپ کو مدینہ شریف اب تک ٹھیکیدار اور دعویدار سمجھتے ہیں بڑے کام کو کرے محبت کرنے والے ہیں. میں قربان نہیں جانتی ہے قربان نہیں جانتی ہے کیسے کرو گے اور بھائی یہ تو صحیح تم قربان نہیں جاتے ہو اور مگر یہ چاہتا تھا کہ ان کو بہت بننے کا بڑے شوق. میں قربان جان دیا قربان جان دیا اور کیا بلکار کمی نہیں چھوٹتی. یہ بس مانس بننے کا بڑا ایک شوق ہے. ہمارا اس کی وجوہات کو یہ خود ہی سمجھتے ہیں. تو یہ آگے چلتا ہوں میں کہ مدینہ صرف انہوں نے کہا ہے مدینے کو احترام سے لے لیں گے وہ ان کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. بارہ ان کے گھر کا مدینہ کہنا کیا ہے یہ گستاخ ہے یہ نہ کہے. اچھا یہ دیوبند سے بریلی میرے ہاتھ میں ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 19 سے لکھا ہے ان کی بھی بشر نبی بھی بشر, ان کی بھی بشر نبی بھی بشر. مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بشر ہے کہ بھی کرو گے لکھا نبی کو بشر کہا یا نہ کہا. آگے صفحہ 71 سے لکھتے ہیں کہ وہ بشر بن کے تشریف لائے مگر ایسے بشر کی کائنات میں وہ جیسا بشر تو بشر کہا یا نہ کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا یا نہ کہا. اچھا اب آپ حیران ہوئے کہ مطلب اسے چلی کیا کہ چلو اس سے مان لئیے. میں کہتا ہوں ہے تو اچھی بات سے مان کیا ہے لیکن اب ان کے گھر سے اس کو جو تحفے ملے ہیں وہ تحفے چھوڑ میں آپ ایک مولوی گزرے ہیں شیخ الحدیث پر تفصیل نائب محدث اعظم مولانا الحاج ابو محمد عبد الرشید حنفی قاضی زندگی دامت برکاتہ العالیہ یہ سارے کے القاب ہیں. اس کتاب ہے تاریخ کے بڑے لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ اب جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر گئے حالانکہ اس کیا ہے اتنا نہیں پتا کہ علیہ وآلہ کہنا نحو کے اعتبار سے غلط ہے. اور اگر تم نے کافیہ بھی پڑھی تو اس کو یہ غلط نہیں کرتا. کافیہ کا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ترکیب کے اعتبار سے یہ غلط ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ تو ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ ترکیب اور نحو کے اعتبار سے غلط ہے. جو علماء کرام آپ کہتے ہیں اور علماء کرام اس بات کی نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. باہر میں یہ جو اس نے لکھا ہے کہ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہے وہ نہ تو خدا ہے نہ ہی نبی, لہذا وہ کفار میں ہی داخل ہوا. تو کون داخل نہ ہوا کہیں اور میں داخل ہوا. غلط کو سمجھنا کہ کفار میں داخل ہوئے. تو یہ رسول ایمان والے اس کے نائب محدث اعظم نے اس کو سمجھا جب کیا کہ یہ کہاں داخل ہوئے کہاں بات داخل ہوئے. اچھا آپ آئیے مکیات حنفیت یہ جو ایک نامی گرامی کتاب ہے اس
کتاب کو بھی مراقبہ فرمائیے. اس کتاب اور یہ مصنف کا بڑا اپنے طور پر بڑا ایک کہانت گزرا ہے اور یہ اس کے بڑے گن گاتے ہیں کہ حضرت یہ تھا اور حضرت نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا پورا کر دیا بابے کو چیز کو لیکن یہ کہتے نہیں کہ بہت کچھ کیا انہوں نے مقصد کے حوالے سے کیا پہنچا اس نے جناب ایسے جناب دلائل دیے ویسے دلائل دیے ویسے دلائل دیے. آپ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہتا ہے ابلیس نے آدم علیہ السلام کی ڈبل توہین کی. آپ کو بشر کہا پھر خانی کہا تو بشر کا توہین ہے نا تو کوکب صاحب نے کیا کیا بشر کہہ کر کیا کی توہین کی. تو کوکب صاحب آپ نے یہ توہین کیا تیرے بڑے اپنے کہہ رہے تو نبی کی توہین کرنے والے کو کم از کم ہم مسلمان نہیں سمجھتے ہم اس کے لیے کوئی اچھا لفظ نہیں بول سکتے. بہرحال آپ آگے چلیے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر نور الایمان ہے. اس تفسیر نور الایمان کا یہ لکھنے والے جناب مفتی اقتدار احمد رحیمی کے ابا جان مفتی احمد یار رحیمی سے احمد یار خان رحیمی قضا یومی ہے قضا یومی یہ اپنی کتاب تفسیر نور الایمان کے صفحہ نمبر 636 میں لکھتے ہیں جو نبی کو بشر کہے وہ نہ خدا ہے نہ پیغمبر تیسرے گروہ کے داخل ہے یعنی کافر یعنی خوف ہے برداشت کر رہا ہے اپنے بڑے سخت کے بارے میں بجا رہا ہے اچھی کریے والے اپنے گھر کے گھر آپ اس سے زیادہ ناراض سے نہ ہونا. ہم نے تو آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے باقی تصویر آپ ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کو نظر آئے گی ہم کیوں کرنے جائیں گے بھائی ہم کو آئینہ سامنے کر کے بیٹھے منہ کو اس کو نظر آنا چاہیے کہ اس آئینے کو موقف سے دیکھیں گے ان کو نظر آئے گا کہ میری تصویر آپ ہے پہلے ہاتھ میں بیٹھے ہم ان کی کر کے بیٹھ یہ پتہ چلے گا ان کو اکابر علماء دیوبند کے خلاف میری زبان درازی میری کاوش کوشش تحریر و تقریر سے جو کام کیا ہے یہ اس کا پہلا حصہ ہے. ابھی آئندہ حصہ چلنے ہیں انشاءاللہ زندگی میں تو بہت ہے اللہ تعالیٰ خوشی ہوا ہے انشاءاللہ خوشی ہوا ہے تو آپ کا چھوڑنا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تعاقب کرنا ہے ہمیں آپ کا اور مسئلہ کے اہل سنت والجماعت اور ہمارے دیوبند کے مسئلے کی حفاظت کرنا یہ ہم فقیروں کی اپنے زندگی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنا حفاظت کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے حضرت کے تو ہم کافی انشاءاللہ. اچھا یہ تفسیر نہیں بھی دیکھی اس کو بھی آپ بلا لیں. یہ اصل ہے صفحہ نمبر اس کا 100 ہے. اس تفسیر نعیمی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے پیچھے پڑ جانا محض پیشگی ہے. ان کو بشر ماننا ایمان نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے پیچھے پڑ جانا محض پیشگی ہے. ان کو بشر ماننا ایمان اور کو 4 آدمیوں کو پڑ جائے. اس کی عملیات نئی نے 2 جگہ دیا تفصیل نئی نے بھی دیا دونوں انسان نے بھی دیا. خصوصی آدمی ہے تو ڈبل کی طرف بنتے ہیں اور مفتی عبدالرشید رضوی نے بھی دیا اور چوتھا کون آدمی ہے احتیاط حنفیت کا مقدر اور اس کو پڑھ لیا ہے. بہرحال سوال یہ کیے گئے یہ آپ کو کام آئیں گے اور جب ہمارے دیوبند کے خلاف بگڑنا چاہے جب بگڑے کا ارادہ کریں تو کم از کم ان تحفوں کو ضرور بلا کر بتا دیجیے گا. یا میں میں مسلمان کو کروں پہلے اسلام کو قبول کریں. ساری تعلیمات کے اب تک آپ یہ پڑھ کے آ رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہے توہین کرنے والا ہے یہ کافر ہے یہ بے ایمان ہے یہ شیطان کی طرح ہے یہ گناہ یہ گناہ. کم از کم اپنا ایمان کو بچانے کے لیے تجدید ایمان کرنے جب لیکن تجدید کیا کہ پھر بشر جائیں گے تو پھر کافر یہ تو میں بشر نہیں مانتا. اور اگلی بات چھوڑ اگر تم بشر ماننے تب بھی کافر ہے تو بشریت کا انکار کر تب بھی کافر ہے. یہ تیرے بڑوں میں سکھ ہے کیا اپنے سما تیرے گھر سے دکھا سکتا ہوں جو نبی کو بشر کہے وہ
کافر ہے. اور اگر تو اب یہ کہے کہ میں تجدید ایمان کرنے کے بعد نبی کو بشر نہیں مانتا تو پھر اپنے بڑوں کی کتاب ہمارے رضا اٹھا, اس میں پیر کا اشا کا خط اٹھا جو خواجہ حمید الدین جانی کے نام سے اس نے خط لکھا تھا ہمیں شریف پہلوانوں کو. اس خط میں موجود ہے جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اگر تو مان تب بھی کافر ہے, تو بھول کے تب بھی کافر ہے. یہ بات مرتی کا پل پل میں تیرے پچھوڑے بچے میرا پچھوڑے میری جان میں سے پڑھ چاہے تو انکار کر, چاہے تو کہہ دے کہ من نہ اقرار نہیں ظلم, نہ انکار نہیں ظلم, نہ اقرار نہیں ظلم. بھائی میں انکار کرتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں. اب آپ کوئی فرق نہیں, کوئی کچھ کوئی ایک پاستا پڑھ ہمارے رضا کا فتویٰ لگوا دو. پیر کرم شاہ نے بلکہ خواجہ آدمی نے جس کو اپنے نام سے ہمیں میری بیٹھ طرف کیا اور ان کی انوار رضا میں نہ ہو, میں اس کا وجہ ہوں. انوار رضا میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر کرتے ہیں. تو بات ہے, بات کو آگے لے کے چلتے ہیں.